نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کے اندر ایک متوسط درجے کی اجتماعیت پیدا کرنے کے حوالے سے جو تعلیمات تھیں ان کو بیان فرمایا۔ دو قسم کے معاشرے ہوتے ہیں، ایک وہ معاشرہ ہے جو انتہائی درجے کی رفاہیت بالغہ کی زندگی، یعنی ہر اعتبار سے عیاشی میں اور زندگی گزارنے کے ساز و سامان اور وسائل میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس میں بھی خاص طور پر ایک طبقہ عیاشی میں مبتلا ہوتا ہے، دولت اور وسائل کو وہ اپنے قبضے میں کر لیتا ہے اور ان کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کو تعیش پرستی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ معاشرہ ہے، یہ بھی معاشرہ یقیناً تباہی و بربادی اور زوال سے دوچار ہوتا ہے۔ دوسرا وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں اکثر طبقہ انتہائی غربت، پسماندگی اور پستی کی زندگی گزارتا ہے، بنیادی ضرورتوں سے محروم رہتا ہے، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہی صحیح عزت کے ساتھ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو یہ معاشرہ بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ دونوں قسم کے معاشرے اس وقت موجود تھے۔ ایک طرف کیسر و کسریٰ کی عیاشیاں تھیں، ان حکمرانوں دولت مندوں کی دولت کے بلبوتے پہ وہ اپنی رفاہیت بالغہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک ادنا سا اور عام سا درباری، اس کا لباس لاکھوں کا ہوتا تھا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کے احوال اور واقعات ذکر کرتے ہوئے کہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں اس وقت تک کسی آدمی کو رسائی نہیں ہوتی تھی جب تک کم از کم اس کی کمر پہ باندھنے والا پٹکا وہ 1,00,000 قیمت کا نہ ہوتا تھا۔ یہ صرف ایک بیلٹ یا ایک پٹکی کی قیمت ہے، پورا لباس لاکھوں کا ہوتا تھا۔ تو ایک طرف یہ عیاشی تھی، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا اور اسی طرح تعیش میں وہ رات دن مبتلا رہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیاش معاشرے کو ختم کرنے کے حوالے سے فرمایا، ہلاک کسریٰ فلا کسریٰ بعدہ، ہلاک قیصر فلا کیسر بعدہ۔ اب یہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں ٹوٹیں گی، ان کا ظلم، ان کی عیاشی اب ختم ہوگی۔ دوسری طرف وہ معاشرہ ہے جس میں حضرت بلال کو کوئی پوچھنے والا نہیں، حضرت صہیب کو، حضرت یاسر کو انسان تک نہیں سمجھا جاتا، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دی، ان کو انسانیت کا درجہ دیا، برابری کا درجہ دیا اور ان کو ایک متوسط درجے کی معاشرت کے اندر برابری کے حقوق دے کر ان کے وسائل ان میں تقسیم کر کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور مثالی معاشرہ قائم فرمایا۔ تو گزشتہ آیات میں اسی حوالے سے قرآن مجید نے تعلیمات بیان فرمائی ہیں کہ نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم عبادات ایک خاص طریقے سے کر لو، مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کسی مخصوص سمت کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھ لو۔ نیکی در حقیقت معاشرے کے اندر وسائل کو مل بانٹ کے کھانا ہے۔ کسی کے پاس اگر وسائل زیادہ ہیں اور ان کے رشتہ داروں میں سے کسی کے پاس وسائل ہیں ہی نہیں یا بہت تھوڑے ہیں، ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، تو تم پر لازم ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ
ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ تو یہ قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ معاشرے میں جو کمزور اور گھرے ہوئے طبقات ہوتے ہیں ان پر مال خرچ کر کے اپنے برابر ان کو لے آؤ، ان کو اپنے برابر کی درجے کی زندگی پر لے کر آؤ، ایک متوسط درجے کی معاشرت، نہ تو بہت زیادہ عیاشی والا معاشرہ دین اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، نہ ہی بالکل غریبوں اور کنگالوں اور بھیک مانگوں کا معاشرہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ایک متوسط درجے کی معاشرت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے کہ وسائل کو مل بانٹ کر استعمال کیا جائے، اور جو کمزور طبقات ہیں ان کو اٹھایا جائے، ان کو اپنے برابر کیا جائے۔ اب اس کے بعد قرآن مجید نے انسان کی جان کی کیا قدر و قیمت ہے اس کو بیان فرمایا۔ جب تک کسی معاشرے میں خوشحالی نہ ہو، یعنی متوسط درجے کی تمام کی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، تب بھی وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی معاشرے میں کسی کی جان کی کوئی حفاظت نہیں ہے، کسی کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یا یہ ہے کہ ایک طبقے نے تو اپنی جان کو بڑا قیمتی بنا رکھا ہے، اس کی جان کی تو بڑی ویلیو ہو، اس کو کوئی تھوڑا سا بھی نقصان پہنچے، ذرہ سے بھی تکلیف پہنچے تو اس کے خلاف تو FIR کٹ جائے، اس کے خلاف تو جو ہے پوری ہرارکی ہے، پوری مشینری گورنمنٹ کی ہے وہ حرکت میں آ جائے اور سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور دوسری طرف ایک وہ ہے جو بیچارہ غریب ہے، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، اس کی جان کے اوپر خچے اڑ جائیں، اس کی عزتوں کو لوٹ لیا جائے، لیکن اس کا کوئی پرسان حال ہی نہ ہو، اس کی FIR ہی نہ کاٹی جائے، اگر کٹ جائے تو اس پر کوئی عمل درآمد نہ ہو، تو یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے والے تمام افراد وہ سب کے سب یکساں ہیں، سب کے سب برابر ہیں، اس میں کوئی صاحب ثروت ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی عامی ہے، سب کا جان مال آبرو وہ سب محفوظ ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے قرآن نے یہاں بڑا ہی جامع اور بہت ہی عمدہ اصول بیان فرمایا۔ قتل کے حوالے سے اس اصول کو بیان کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں جو تم پر لازم فرض کیا گیا۔ قصاص کے معنی ہے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصاص کے معنی مساوات اور مماثلت کے، صرف قتل کے اندر ہی نہیں کہ اگر ایک آدمی قتل ہو گیا تو اس کے بدلے میں اس کو سزا ملنی چاہیے کہ اس کو قتل کیا جائے، صرف قتل میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام امور میں جب مساوات ہو، برابری ہو، ہر ایک کی جان کی اہمیت اسی درجے کی ہو، جیسے ایک مالدار کی ہوتی ہے، جیسے ایک بڑے کی ہوتی ہے، عہدیدار کی ہوتی ہے، ہر ایک کی جان مال کی اسی طرح کی عزت ہو، عزت کی حفاظت ہو، اس کی بھی وہی قیمت اور ویلیو ہو، یہ ہے مساوات اور برابری۔ زمانہ جاہلیت میں اسی طرح کی افراد و تفرید معاشروں میں موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں مختلف قبائل آباد ہیں، یہودیوں کے قبائل بھی ہیں، اسی طرح مشرکین کے قبائل بھی تھے، ان میں سے اکثر مشرکین میں سے تو مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے بنو نذیر اور دوسرا ہے قبیلہ بنو قریظہ، ان کی اسلام سے پہلے آپس میں جنگ ہوئی۔ بنو نذیر بنو قریظہ پر غالب آ گئے، انہوں نے اپنی طاقت و قوت ان سے منوا لی، ان کے افراد کو قتل کیا اور ان پر غلبہ پا لیا۔ اس کے بعد قانون یہ بنا لیا انہوں نے کہ بنو قریظہ ان کے کیونکہ محکوم ہو گئے، ان کے ماتحت ہو گئے، اگر بنو قریظہ کا کوئی فرد بنو نذیر کے کسی فرد کو قتل کر دیتا ہے، بنو نذیر غالب ہیں، تو بدلے میں ان کے آدمی کو قتل کیا جاتا ہے، بلکہ 2 آدمیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ بنو نذیر کا ایک آدمی مارا گیا تو بنو نذیر بدلے میں بنو قریظہ کے 2 آدمیوں کو قتل کر دے، وہ طاقتور ہے، قوت بھی۔ اور اگر بنو نذیر کا کوئی انسان مارا جاتا ہے تو بدلے میں بنو قریظہ کے کسی بندے کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی کچھ دیت دے دی جاتی ہے، کچھ پیسے ویسے دے کر کہا جاتا ہے کہ تمہارا معاملہ ختم۔ بنو نذیر کیونکہ غلبے میں ان کی طاقت و قوت ہے، اس لیے
ان کا خون بہا صرف دینے کا رواج ہے، بدلے میں قتل کسی کو نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی اس دور کے اندر ایک رواج موجود ہے کہ اگر اس معاشرے کے اندر کوئی مرد کسی عورت کو قتل کر دیتا ہے تو عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے، ناقص سمجھا جاتا ہے، اس لیے بدلے میں مرد کو قتل نہیں کیا جاتا، اور عورت قتل کر دیتی ہے تو بدلے میں اس سے زیادہ انتقام لیا جاتا ہے۔ یہ جو معاشرے کے اندر مساوات کی بجائے، انسانی جان میں برابری کی بجائے اونچ نیچ موجود ہے، طاقت کے بلبوتے پہ، قوت کے بلبوتے پہ، قرآن مجید نے یہاں شدت سے اس کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ اے ایمان والو، یہاں خطاب کی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مسلمانوں، کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا، تم پر کتبہ لکھ دیا گیا ہے، یہ تمہارے قانون کے اندر لازمی درجے کی چیز ہے کہ اگر کوئی قتل، یہاں خاص طور پر انسانی جان کو تحفظ دینے کے حوالے سے قانون بیان کیا جا رہا ہے، تو فرمایا قتل کے اندر مساوات اور برابری کرنا تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ آگے فرمایا الحر بالحر، آزاد آدمی کسی کو قتل کر دے، اسی طرح وہاں قانون یہ تھا کہ آزاد قتل کر دیتا کسی غلام کو، خاص طور پر مالک غلام کو قتل کر دیتا تو اس مالک سے کوئی دیت نہیں لی جاتی، کوئی اس کو سزا نہیں دی جاتی، کوئی اس کو بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا تھا، مالک ہے، آزاد ہے، غلام کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں تھی۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس کو بھی بیان فرمایا، کہا کہ الحر بالحر، آزاد بدلے میں آزاد کے، اور والعبد بالعبد، غلام بدلے میں غلام کے، یعنی غلام نے غلام کو قتل کیا تو بدلے میں غلام، اور والانثى بالانثى، عورت بدلے میں عورت کے۔ یہاں ان کا ذکر قرآن مجید نے وہاں جو ایک عام حالت اور رواج تھا، مالدار عورت ہے، غریب عورت کو اس نے قتل کر دیا تو کوئی بدلہ نہیں دینے والا، یا اسی طرح مالدار آدمی کا غلام ہے، اس نے کسی غریب غلام کو قتل کر دیا، عام طور پر قتل کروایا جاتا تھا تو بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہے۔ اس طرح آزاد ہے لیکن وہ طاقتور اور قوت والے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا کمزور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، قاتل جو ہے وہ طاقتور قبیلے سے تعلق رکھتا ہے تو اس سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے اس کو یہاں بیان فرمایا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے قتل کہ اگر آزاد غلام کو قتل کر دے تو اب اس غلام کا انتقام نہیں لیا جائے گا اور اس مالک کو یا اس آزاد آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا الانسان تتکافؤ، لوگ سب کے سب برابر ہیں۔ اس میں اگر کوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ہم غلام کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، بلکہ ایک قتل میں جتنے افراد شریک ہوں گے ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کے قتل میں 7 افراد شریک تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 7 کو سزا دی اور فرمایا کہ کسی آدمی کے قتل میں اگر صفا پہاڑی کے رہنے والے سارے لوگ شریک ہوں گے تو ان سب کو وہی سزا ملے گی جو ایک کو ملے گی۔ یعنی اس انسان کی جان کی قدر و قیمت ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، غلام طبقے سے تعلق رکھتا ہو، مزدور طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ کسی صنف سے تعلق رکھتا ہو، عورت سے تعلق رکھتا ہو، کسی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، جان کے اندر، انسانی جان کے اندر، انسانیت کے اندر سب برابر ہیں۔ یہ خصوصیات اللہ نے الگ رکھی ہیں یا یہ درجات اللہ نے الگ رکھی ہیں، اس کی ایک اور حکمتیں ہیں تاکہ انسانوں میں باہمی تعامل برقرار رہے۔ کسی کو اللہ نے دولت کے حوالے سے بلند درجہ دیا، عقل و فہم زیادہ دی ہے، علم استعداد زیادہ دی ہے، کسی کے اندر کم ہے، اس کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ ایک حکمت کے پیش نظر اللہ نے یہ تقسیم کی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اب دولت مند کی جان قیمتی ہوگی اور غریب آدمی کی جان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، آگے فرمایا کہ قصاص یعنی برابری کے اندر، مساوات کے اندر، كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاص، تمہارے لیے برابری کرنا، مساوات کرنا یہ لازم کر دیا گیا، یہ ضروری ہے۔
آج آپ اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ جس معاشرے کے اندر مساوات نہ ہو، جس معاشرے کے اندر برابری نہ ہو، وہ معاشرہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ تباہی و بربادی سے لازمی دو چار ہوتا ہے۔ آج یہاں اولاً تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مالی حوالے سے جو پیچھے قانون بیان ہوا تھا، کمزور طبقے دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، وسائل کو برابری کے ساتھ تقسیم کر کے استعمال کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اور دوسرا پھر یہ کہ جان کے تحفظ کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ طاقتور قوت والا اس کی جان کی تو اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، ہٹو بچوں کی سزائیں ہوتی ہیں آگے پیچھے، اس کی جان بڑی قیمتی ہے کہ کوئی اس پر جو ہے ایکشن نہ لے، کوئی اسے قتل نہ کر دے۔ غریب آدمی کی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جو آج معاشرے کے اندر پھر جو قانون آگے بنایا گیا کہ جس کے تحت غریب آدمی تو بیچارہ وہ جیلوں میں وہ ساری زندگی گزار لیتا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور مالدار آدمی جرم بھی کرتا ہے، اگر اس پر قانون کے دائرے میں کچھ کہیں FIR کٹ جاتی ہے، کوئی سزا ہوتی بھی ہے، وہ پیسہ روپیہ لگا کر نکل جاتا ہے، جان چھڑا لیتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، تم پر قصاص برابری کرنا فرض کیا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ نے تخفیف کے طور پر دو اور قانون بھی بیان کیے ہیں جو اس خاص طور پر اس شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے۔ پہلی شریعتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ دو صورتیں تھیں، یا تو ایک صورت تھی یا اس کے ساتھ دوسری صورت کی اجازت دی گئی تھی، تین صورتیں نہیں تھیں۔ شریعت موسوی کے اندر یہ تھا کہ انتقام لینا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر لازم کر دیا تھا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اگر ایک آدمی نے قتل کیا تو بدلے میں اس بندے کو لازمی قتل کیا جائے۔ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، اعضاء میں سے کسی عضو کو نقصان پہنچایا گیا تو ویسے ہی اس کے عضو کو جس نے نقصان پہنچایا ہے اس کو تلف کیا جائے، اس کو کاٹا جائے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ ہم نے ان پر برابری کرنا لازم کر دیا تھا، وہاں معافی کی صورت نہیں تھی، قانون لازمی طور پر حرکت میں آتا تھا۔ اور عیسائی مذہب کے اندر شریعت عیسوی کے اندر یہ تھا کہ معاف کر دینا لازم کر دیا گیا تھا، معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ لیکن شریعت محمدیہ جو ایک جامع اور مکمل شریعت ہے، اس کے اندر تین درجے رکھے گئے۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ بدلہ لیا جائے، قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے، اس کو سزا دی جائے۔ لیکن اگر اس کے ورثاء میں سے کوئی بھی، مقتول کے ورثاء میں سے کوئی بھی اس کو معاف کر دیتا ہے، اور یاد رکھیں یہاں مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے قصاص کا قتل عمد میں، جان بوجھ کر ایک آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، ایک ہے غلطی سے قتل ہو جانا، خطا سے، اس کے لیے قصاص نہیں ہے، اس کا قانون آگے آئے گا۔ یہاں قانون ہے کہ کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دیا تو اب قصاص ضروری ہے۔ لیکن اس کی دو صورتیں اور بھی ہیں کہ مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اب معاف کرنے کی دو صورتیں ہیں کہ بغیر کسی معاوضے کے، دیت کے معاف کر دے، ویسے ہی معاف کر دے۔ اچھا، مقتول کا کوئی ایک وارث معاف کر دے، تو اب کیونکہ انسان کو تقسیم تو کیا نہیں جا سکتا کہ ایک وارث نے معاف کر دیا، دوسرا وارث کہتا ہے میں معاف نہیں کرتا، لہذا آدھے انسان کو قتل کر دیا جائے، آدھے کو برقرار رکھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب اس کو معافی مل جائے گی، اب اس کو بدلے میں قتل تو نہیں کیا جائے گا، البتہ جو معاف نہیں کرتا اس کو دیت دی جائے گی، اس کو خون بہا ادا کیا جائے گا، یا معاف کرتا ہے، معاف کرنے والا جو ہے وہ بھی دیت لینا چاہتا ہے، اس کا معاوضہ طے کرتا ہے کہ جو ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارا فرد گیا، ہمیں نقصان ہوا ہے، اس کی قیمت ادا کی جائے۔ تو پھر اب اس پر لازم ہے قاتل کے ورثاء پر کہ دیت ادا کرے۔ اس کو بیان کیا اس طرح کہ فمن عفی لہ، جس کو معاف کر دیا گیا، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے۔ اب یہاں ترغیب بھی دی ہے، لفظ استعمال کیا من اخیہ، کہ یہ بھی تمہارا بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، تمہارا شہری ہے، اگر اس نے یہ زیادتی کی ہے تو تمہارے اندر نرمی اور محبت کا گوشہ ہونا چاہیے کہ تم معاف کر دو۔ معاف کر دیا گیا کچھ بھی، شیئن یعنی کچھ بھی معاف کر دیا، کسی ایک وارث نے بھی معاف کر دیا تو فاتباع بالمعروف، اب ان مقتول کے ورثاء کو چاہیے کہ عرف کے مطابق معروف طریقے سے اس کی اتباع کریں،
یعنی کوئی معاملہ آپس میں طے ہو گیا، کوئی دیت طے ہو گئی، کوئی قیمت ادا کرنا طے ہو گئی، تو اب وہ اس سے اس کا مطالبہ کرے اچھے طریقے سے دستور کے مطابق۔ اور قاتل کے ورثاء کو فرمایا وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ کہ تم ادا کرو اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں ہے کہ پھر کھینچا تانی اور لڑائی جھگڑے ہوں، بلکہ اس معاملے کو ختم کر دو۔ اس معاشرے میں انارکی نہیں پھیلنی چاہیے کہ تم اٹھ کے پھر بعد میں بدلہ لینے کے لیے ان کے کسی فرد کو قتل کر دو۔ یہاں یہ بھی بڑا عجیب المیہ ہے کہ عوام خود ہی اٹھ کے بدلہ لینے لگ پڑتی ہے۔ جب قانون کے اندر جان نہیں ہوتی، قانون کے اندر مساوات نہیں ہوتی، تو پھر لوگ اپنے اندر کی اس آگ کو بجھانے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ آج قتل و غارت گیری جو ہمارے معاشرے میں جس کا بازار گرم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ قاتل کو اس نے پیسے دے کر جج کو خرید لینا ہے، قانون کو خرید لینا ہے، اس کو سزا تو ملنی نہیں ہے، اس لیے وہ خود کیا لے لیتے ہیں، قانون ہاتھ میں لے کر میدان میں آتے، ان کے ایک آدمی مارا، ان کے دو مار دیتے ہیں۔ عدالت کے کٹہروں میں قتل و غارت گیری ہوتی ہے، صرف قانون پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے، یا قانون عدل اور مساوات پر مبنی نہ ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر لا قانونیت بڑھ جاتی ہے، قتل و غارت گیری فروغ پا جاتی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس لیے فرمایا کہ دونوں ایک قانون کی پابندی کریں۔ معافی اگر ہو گئی ہے، کوئی خون بہا دینا طے کر دیا گیا ہے، تو دونوں پر لازم ہے کہ اچھے طریقے سے اس قانون کی پیروی اور اتباع کریں۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت آسانی کی گئی ہے، اس کی طرف سے بڑی مہربانی ہے۔ اس میں تخفیف یہ قانون میں رکھی گئی ہے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ ورثاء کو راضی کر لیا جائے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، اس راضی نامے کے بعد، باہمی رضامندی کے بعد پھر کوئی ایک فریق تجاوز کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، رضامندی ہوگی وقتی طور پر تو صلح صفائی ہو گئی، لیکن بعد میں پھر کوئی فریق اٹھ کر دوسرے پر زیادتی کرنے لگ پڑے، اس کو نقصان پہنچانے لگ پڑے، تو فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے پھر دردناک قسم کی سزا ہے۔ قانون کو پھر حرکت میں آ کے اس کو سخت سزا دینی چاہیے، اس کو پوری تکلیف پہنچانی چاہیے کہ اس نے قانون کو کیوں ہاتھ میں لیا۔ دنیا میں بھی اس کے لیے قانون کے دائرے میں آ کر اس کو سزا ملنی چاہیے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ اور پھر قرآن نے یہ قانون بیان کرنے کے بعد پھر جو جملہ بیان کیا ہے، یہ جملہ در حقیقت کسی معاشرے کی جان ہے، کسی معاشرے کی ترقی اور کامیابی کا راز ہے۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں، قصاص سے مراد صرف یہاں بدلہ لینا نہیں ہے، قصاص کے معنی ہے مساوات، برابری، اور یہ برابری تمام زندگی کے امور میں ہونی چاہیے۔ زندگی کے تمام امور میں برابری ہو، قانون کے تمام پہلو ہر ایک کے لیے یکساں ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے کے لیے کوئی قانون ہے، دوسرے کے لیے کوئی قانون ہے۔ ورق اسی طرح ہم مال و دولت اور وسائل سے نفع اٹھانے کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ ایک کے لیے تو قانون جو کہ وہ کھلی دولت جمع کیے جا رہا ہے، اس کو وسائل بھی مہیا کیے جا رہے ہیں، اس کے لیے سارا کچھ انتظام موجود ہے۔ غریب آدمی کے لیے کوئی انتظام نہ ہو، نہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں برابری کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ جو اونچ نیچ ہے یہ اللہ کی پیدا کر رہا ہے، یہ جو تقسیم رکھی ہوئی ہے کہ ایک تو بہت عیاشی کر رہا ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، ایک بیچارہ بھیک مانگ رہا ہے، ایک آدمی اس کے حالت بہت ہی قابل رحم و قابل زار ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم تو یہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اوپر لازم کیا گیا ہے کہ تم برابری کرو، اپنے معاشرے کے اندر مساوات پیدا کرو، اپنے معاشرے کے اندر طبقات ختم کرو۔ اب یہ تو نہیں ہوتا، اس کا اللہ نے حکم بھی نہیں دیا کہ بالکل یکساں ایک جیسے ہو جائیں، تھوڑا بہت فرق تو ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا بہت ہی فرق ہونا چاہیے، زیادہ فرق پیدا کر لینا جی، ایک تو بہت اوپر چلا جائے اور دوسرا جو بیچارہ بالکل نیچے اور پس جائے، غریب کی حالت بہت ہی گر جائے، تو یہ برابری نہیں ہے، یہ در حقیقت تفاوت ہے، طبقات ہے، یہ در حقیقت ایک دوسرے سے بہت دوری ہے۔ جس معاشرے کے اندر اس طرح کی معاشرت وجود میں آ جاتی ہے، وہ معاشرہ تباہ و بربادی کا شکار ہو جاتا ہے، جیسے کیسر و کسریٰ کی حالتیں تھیں۔ کیسر و کسریٰ میں بھی یہی تھا،
ان کی وہاں بھی حکمران طبقہ، طاقتور طبقہ، سرمایہ دار طبقہ، اس کے لیے اور قانون تھا، غریب کے لیے اور قانون تھا۔ تو قرآن نے یہاں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر حیاتن، زندگی ہے، ترقی ہے، کامیابی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اللہ عقل مندوں کو جو جوڑ رہا ہے، عقل مند جو معاشرے کے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری ترقی کا راز کس میں ہے، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج جو آواز اٹھائی جا رہی ہے معاشرے میں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ مالدار کے لیے اور قانون ہے، حکمران وہ چوری کرتا ہے تو اس کے لیے اور قانون ہے، غریب آدمی بیچارہ چوری کر لیتا ہے تو اس کے لیے اور قانون ہے۔ نہیں، قانون میں مساوات ہونی چاہیے، سزا برابر ہونی چاہیے، ایک جیسی سزا ہونی چاہیے، ایک کے لیے کوئی قانون ہو، دوسرے کے لیے کوئی قانون ہو۔ قرآن نے یہی قانون تو سمجھا ہے کہ سب کے لیے برابری ہے، یہ برابری کرو گے تو تم زندگی اور اپنے معاشرے کی ترقی اور کامیابی کے حوالے سے آگے بڑھو گے، وگرنہ تنزل اور تباہی و بربادی کی طرف۔ عقل مندوں کو قرآن نے خطاب کیا، یا اولی الالباب لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارا معاشرہ پرہیزگار بن جائے، تمہارا معاشرہ با اخلاق ہو جائے۔ جب قاتل کو پتہ ہوگا کہ بھئی مجھے ضرور قانون کے کٹہرے میں آنا ہے، مجھے ضرور سزا ملنی ہے، تو وہ یقیناً جرم نہیں کرے گا، وہ جرم سے باز رہے گا۔ اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میں نے جناب قتل کر کے بھی جان چھڑا لینی ہے، 18 قتل کر کے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ چاہے ملک کا وزیر داخلہ بن جائے، یہ جتنے بھی آپ کے حکمران طبقات ہیں، کئی تو قتل انہوں نے کروائے ہوئے اور وہ حکمران بھی بنے ہوئے ہیں، تو ان کو کیا ہے کہ بھئی اتنے قتل کروا کے بھی ہم تو الٹا حکمران ہیں۔ یہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے قتل کروائے، کتنے چوریاں کی، کتنے جرائم ہیں بے نظیر۔ اپنی محترمہ اہلیہ کے دور میں بھی تو یہ جیلوں میں تھے، ان کے اوپر جرائم کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، قتل و غارت گیری کی وجہ سے ان کے اوپر سزائیں تھیں، بعد میں صدر بن گئے، بعد میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا صورتحال ہے، طاقتور کے لیے اور قانون بن جاتا ہے، غریب کے لیے اور قانون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح معاشرے تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں فرمایا لعلکم تتقون، تم متقی بننا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے عقل مندو اللہ کی اس قانون قصاص اور مساوات پر عمل کرو۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق